بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ مشکوٰۃ شریف سے ہمارا 14واں درس ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف حدیث نمبر 11 میں پیچھے کر چکا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر صبر و تحمل والا کوئی نہیں جو اذیت ناک بات سنے اور پھر اس پر تحمل کرے۔ سبحان، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ فرمایا یدعون لہ الولد، وہ اللہ کے لیے کہتے ہیں بیٹا ہے، ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر اللہ انہیں معاف بھی کرتا ہے اور انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ہے۔ بعض کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بعض کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ بیوی سے، بیٹوں سے، اولاد سے، ہمسر سے پاک ہے، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی کنبہ ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بتانا یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ پیچھے حدیث شریف میں آپ سن کر بھی آئیں کہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ کنواری لڑکی، اس کو اگر کوئی کہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے، اس کو اچھا لگے گا یا برا؟ یہ اس کے لیے گالی ہے۔ کنواری لڑکی کو اگر کوئی کہے یہ تمہارا بیٹا ہے، وہ کہے گی گالی دی ہے تم نے مجھے، میری تو شادی نہیں ہوئی، اس کے لیے بے عزتی کا باعث ہے، گالی ہے اس کے لیے۔ اور لیکن شادی شدہ کو اگر آپ کہیں کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اس کے لیے خوشی کی باعث ہے کہ اس کو اولاد کی خوشی ہے۔ کنواری چونکہ اولاد والی ہے ہی نہیں، جب شادی ہوگی تو تب بیٹا ہوگا، لیکن اس کو شادی ہونے سے پہلے کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا، تو یہ اس کے لیے باعث شرم و حیا ہے، یہ اس کے لیے گالی ہے۔ اور جو رب کائنات بیوی بچوں سے ہی پاک ہے، اس کو کوئی کہے کہ اللہ کے لیے بیٹا، کیا اس کے لیے گالی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے لیے بھی یہ گالی ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں، مجھے یا آپ کو کوئی گالی دے، ماں بہن بیٹی کی، برداشت کرتے ہیں ہم؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ تو ایسا قطع تعلق کرتے ہیں اس شخص سے، تو ہاتھ میں لانا گوارا نہیں کرتے، ہاتھ میں لانا تو دور، اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اتنا غصہ آتا ہے۔ لیکن رب کا تحمل اور بردباری دیکھیے۔ رب کے لیے لوگ کہتے ہیں، بیٹا بھی کہتے ہیں، بیٹیاں بھی کہتے ہیں، اس کے برابر بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کا انکار بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کا فضل دیکھیں، پھر بھی رب انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ صرف نیکوکاروں پر رحمت برسائے، ایسا نہیں کہ اس کے رزق کے خزانے صرف نیکوکاروں کے لیے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے معافی کے خزانے صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں، دنیا میں اس کی رحمت کافر مسلمان پہ چھما چھم برسے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا رب کریم ہے جی، دیکھیں نا، سبحان اللہ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، حتی الامکان آپ باہر جاتے، تشریف لے کر ڈھونڈ تلاش کر کے لاتے، مہمان کو کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک اجنبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل گیا، آپ علیہ السلام اسے پکڑ کے اپنے گھر لائے، دسترخوان پہ بٹھایا، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیجئے۔ اس نے کہا بسم اللہ کا مطلب اللہ کا نام لے کر۔ اس نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ اللہ کو تو میں جانتا ہی نہیں، کون اللہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، وہ چلا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شخص آج تمہارے دسترخوان پر بیٹھا، اس نے میرا نام نہیں لیا اور تم نے اسے ایک لقمہ دینا گوارا نہیں کیا، اور ہم تو اسے 60 سال سے کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، رب تو کھلائی جا رہا ہے، وہ تو نہیں دیکھتا کہ کافر ہے یا مسلمان، وہ تو نہیں دیکھتا کہ نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ تو نہیں دیکھتا کہ یہ میرا محبوب ہے یا میرا دشمن ہے، وہ تو نہیں دیکھتا یہ مجھ سے دوستی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ اپنی رحمتیں سب پہ لٹائے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ،
تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر تحمل اور بردبار کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں اللہ سے بڑھ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، رب کا فضل ہی ہے جی، سچی بات پوچھیں نا، ہم بھی اگر زندہ ہیں تو اس کا فضل ہی ہے، ورنہ کسی دن رات کو بیٹھ کے ذرا غور و فکر سے اپنی زندگی کا حساب تو لگائیں۔ ایسے ایسے گناہ، ایسی ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ خود کہیں گے کہ کاش مجھے قتل کر دیا جاتا، میں زندہ کیوں ہوں۔ ہاں اگر بندے میں اللہ کا خوف ہو، شرم و حیا ہو نا، تو پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، کاش مجھے مار ڈالا گیا ہوتا، میں یہ کام نہ کرتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاتا، اونچ نیچ تو دور کی بات ہے، وہ ویسے بھی ان کے سامنے موت کا ذکر ہوتا، وہ کہتے تھے کاش پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں مٹ گیا ہوتا، کاش ایسا ہو گیا ہوتا، کاش۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے، پھر بھی معاف کیے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ سے محبت اور ایک ذوق پیدا کرنے والا واقعہ، جو عربی کا ایک مقولہ ہے، اذا تقرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، جو بات بار بار سنائی جائے نا وہ دل میں راسخ ہو جاتی ہے، یاد رہتی ہے اچھی طرح۔ آپ قرآن کریم بھی پڑھیں، کئی آیتیں ایسی ہیں جو بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں، کئی موضوعات قرآن میں ایسے ہیں جو بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں، بار بار پڑھے جا رہے ہیں، بار بار سنے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ انسان اچھی طرح انہیں سمجھ لے، اچھی طرح یاد کر لے۔ تو بس اوقات کچھ واقعات بھی ضرورتاً بار بار میں سنا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مسئلہ ہے، کتنا کرم فرماتا ہے، ہمارے سارے گناہ دیکھ کر کبھی نہیں پوچھتا بھائی، وہ اگر پوچھے تو ہم میں سے کوئی زندہ ہی نہ ہوتا۔ ایک فقیر بادشاہ وہاں سے گزرا، فقیر کی جھونپڑی دیکھی، اس کے پاس بیٹھا، اسے لگا کہ فقیر بڑا نیک ہے، تو بادشاہ نے جب فقیر کے حال احوال دیکھے اسے بڑا نیک نظر آیا۔ بادشاہ نے فقیر کو دعوت کی کہ حضرت آپ میرے محل میں آ کے ٹھہریں، وہاں ہم آپ کی خدمت کریں گے، وہاں آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، یہاں کیا ویرانے میں آپ اکیلے پریشان ہو رہے۔ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں یہیں ٹھیک ہوں، میں یہیں اچھا ہوں، آپ کے محل میں نہیں۔ لیکن بادشاہ نے بار بار اصرار کیا، تو اس فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میں آپ کے محل میں چلا جاؤں، وہاں آپ کی کنیزیں لونڈیاں ہوں گی، رنگ برنگی دنیا ہوگی، اگر کبھی کسی وقت میرا دل بہک جائے اور میں آپ کی کسی کنیز کے ساتھ بدکاری کر بیٹھوں تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اور بادشاہ نے جو ہی یہ بات سنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بدکاری کر دوں، تو بادشاہ لال پیلا ہو گیا، غصے میں سرخ ہو گیا۔ بادشاہ نے جلال میں کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایسی حرکت کرو گے؟ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے تو ابھی کام کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو صرف ذکر کیا ہے، آپ کو جلال آ گیا۔ میں تو اس بادشاہ کے پاس رہوں گا جو دن میں میرے 70 گناہ دیکھتا ہے مگر کبھی پوچھتا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو ابھی کیا بھی نہیں ہے نا، تم نے تو پہلے ہی جلال دکھانا شروع کر دیا۔ وہ پروردگار روز دیکھتا ہے، کبھی پوچھتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کو لوگ گالی بھی دیتے ہیں لیکن رب کریم کیا کرتا ہے؟ پھر بھی فرمایا ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر بھی اللہ انہیں معاف کر دیتا اور رزق دیتا رہتا ہے، بند نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، ہمارے گھر میں تو بچہ صرف پانی کا گلاس اٹھ کر نہ دے تو غصہ آتا ہے، جلال نکل جاؤ گھر سے، تم بڑے نافرمان ہو، تم ایسے ہو، دوبارہ پلٹ کے نہ آنا اس طرف، تمہارا رزق بند، یہ بند وہ بند۔ رب نے کبھی کسی کا بند کیا ہے؟ اس کا در رحمت، رزق کا، معافی کا ہر وقت کھلا ہے، سبحان، ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ عن معاذ رضی اللہ عنہ قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اعلیٰ حمار، گدے پر، دراز گوشت پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں پیچھے بیٹھا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ ایمان لائے تھے، اعلان نبوت کے 12ویں سال آپ ایمان لائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے تو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لگے رہے، غزوہ بدر میں حاضر ہوئے، دیگر تمام غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا نام معاذ بن جبل بن عمر ہے اور آپ کی کنیت جو ہے ابو عبد الرحمن، آپ کے ایک ہی بیٹے تھے عبد الرحمن، تو آپ کی کنیت انہی کے نام سے ہے، عبد الرحمن۔ آپ امام الفقہاء کے لقب سے معروف ہیں، امام الفقہاء،
بہت بڑے فقیہ اور مجتہد صحابی ہیں، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یمن کا گورنر بنایا تھا سن 10 ہجری میں، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اس وقت کی ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ گورنر بنایا تو آپ قاضی بھی تھے، حاکم بھی تھے، یمن کے لیے عال یمن کے لیے معلم بھی تھے، آپ نے انہیں دین بھی سکھانا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، فرمایا اے معاذ، تمہیں جب فیصلہ کرنا پڑے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ، کتاب اللہ سے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا پہلے میں اسے قرآن میں تلاش کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ، اگر قرآن میں نہ پاؤ تو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اگر قرآن میں نہ پاؤ تو؟ فرمایا کس سے؟ معاذ بن جبل سے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہر مسئلہ قرآن میں موجود ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، یہ دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں، قرآن میں مسئلہ تو موجود ہے، اگر معاذ بن جبل کو نہیں ملا تو تمہیں کیسے مل جائے گا؟ ہر بندے کو کیسے قرآن سے مسئلہ ملے گا؟ حضور نے معاذ بن جبل سے فرمایا اگر قرآن میں نہ پاؤ تو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ کچھ مسئلے ہمیں قرآن سے نہیں ملیں گے، وہ کہاں سے ملیں گے؟ حضور کی سنت سے ملیں گے، احادیث سے ملیں گے، حضور کی سیرت سے ملیں گے۔ اور پھر آگے چل کے دیکھیے جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے قیاس کرتے ہیں، وہ قیاس تو کرتے ہیں مگر کیوں کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں یہ بھی تو دیکھیں، اس کو کوئی نہیں دیکھتا، بس صرف تان و تشنیع کیے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ، اگر وہ مسئلہ میری سنت میں نہ پاؤ تو؟ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ کئی مسئلے ایسے بھی ہوں گے جو ہمیں حدیث میں نہیں ملیں گے، جب معاذ بن جبل کو نہیں ملے تو کسی اور کو کیسے ملیں گے؟ صحابی رسول ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر اس وقت میں اجتہاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میں کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا، یعنی قرآن اور حدیث کے علم میں غور و فکر کروں گا۔ اب بظاہر وہ بات مجھے قرآن یا حدیث میں نہیں مل رہی، آپ کی سنت میں نہیں مل رہی، پھر میں اس کو قیاس کروں گا، غور و فکر کروں گا کہ یہ مسئلہ کس مسئلے کے تحت آتا ہے، پھر اس کے مطابق میں فتویٰ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ بھی یہی کرتے تھے، ان کا خود اپنا فرمان ہے کہ فتویٰ دیتے ہوئے سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے تلاش کرتا ہوں، وہاں سے نہ ملے حدیث سے تلاش کرتا ہوں، وہاں سے نہ ملے تو صحابہ کی سیرت سے تلاش کرتا ہوں، وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر اپنی اجتہاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پہ مارا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے پیغمبر کے قاصد کی اس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی کے قاصد کو اتنا عظیم بنایا ہے۔ سبحان، اس کو پتہ ہے کہ کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہے پہلے قرآن میں، پھر حدیث میں، پھر صحابہ کی سیرت میں، پھر نہ ملے تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ فقہائے اسلام نے یہی کام کیا ہے۔ کئی ایسے مسئلے ہیں جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، اتنی مشہور و معروف، بھینس کی قربانی کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہیں بھی نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ جو لوگ لگے رہتے ہیں نا، نہیں ہر مسئلہ قرآن میں نکال کے دکھا، ہر مسئلہ حدیث میں نکال کے دکھا، بھینس کی قربانی کہیں نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، بیسیوں کیا بے شمار ایسی مثالیں ہیں جن کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو فقہائے اسلام نے کیا کیا؟ قرآن و حدیث کو پڑھا، مسائل کو اخذ کیا، حلال اور حرام کو جانا، اصول اور قوانین بنائے، پھر ان کے مطابق مسائل کو پرکھنا شروع کیا۔ اب بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہ جائز؟ جائز ہے۔ بھینس ذبح کرنا حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس میں بڑی تفصیل سے فتویٰ دیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھینس کی قربانی۔ میں نے تو ایسے اشارتاً عرض کر دی سادی سی بات۔
تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث میں بظاہر نہیں ملتے، چونکہ ہمارا علم ناقص ہے، ورنہ علماء کرام کو تو رب نے ایسا نوازا ہے کہ وہ ہر بات کا علم قرآن سے لے لیتے ہیں، جن کو رب نے نوازا انہیں نواز دیا ہے. جی سبحان اللہ. حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر اس حوالے سے اکثر کرتا رہتا ہوں. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، محی الدین ابن عربی تو یہ بھی تلاش کر لیتے ہیں کہ میرا گھوڑے سے گرنا قرآن میں کہاں لکھا ہے. سبحان اللہ، علم تھا نا اللہ کا دیا ہوا، وہ ڈھونڈ لیتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا گورنر بنایا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ رخصت ہوئے نا مدینہ سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ساتھ چلے رخصت کرنے کے لیے. حضرت معاذ بن جبل سواری پر سوار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے نبی پیدل ہیں، اور جس کو اپنا قاصد اور اپنا گورنر بنا کر بھیجا اس کو سواری پہ سوار کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. بزرگان دین نے یہاں پہ لکھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے حکام کی عزت بڑھانا تھا. سبحان اللہ. ان کی شان و شوکت تھی، ان کی تکریم تھی. سبحان اللہ. اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث شریف میں آتا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائیے، دیگر محدثین نے بھی نقل فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ چلتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت فرما رہے تھے، باتیں بتا رہے تھے کہ گورنر تو بن رہے ہو، تم نے یہ کام کرنے، ایسے ایسے رعایا کے ساتھ سلوک کرنا ہے، یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نصیحتیں کر کے فارغ ہوئے، فرمایا یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ تمہیں ایک بات بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو. اللہ اللہ، اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس کے بعد میری اس مسجد سے گزرو اور میرے مزار سے گزرو. سبحان اللہ. تم اس مسجد میں آؤ گے، میرے مزار پہ آؤ گے. فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر زار و قطار رونے لگے حضور کی جدائی میں. سبحان اللہ. اللہ. 1450 سال گزر گئے ہیں. آج بھی مسلمان اگر اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں نا تو اللہ کے فضل سے اشک بہاتے ہیں. وہ جو 7 صحابہ جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں رہ کر خدمت کر کے پرورش بھی پائی، حضور کے ہاں علم بھی سیکھا، حضور کی صحبت میں رہے، ان کے لیے جدائی قیامت نہیں تو کیا ہوگی. آج بھی عشاق اگر روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، حاضری دیتے وقت بھی اشک بار ہوتے ہیں، جیسے بچھڑا ہوا اپنے ماں باپ سے جا کر نہیں ملتا، بچھڑا ہوا بچہ، ایسے عشاق حضور کے روزہ انور پہ حاضری دیتے ہیں. اور جب رخصت ہوتے ہیں تو بھی ایسے ہی جیسے کوئی بچہ ماں باپ سے بچھڑ رہا ہو. اللہ اللہ. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روئے. اللہ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ انور مدینہ منورہ کی طرف پھیرا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. اے معاذ، میرے سب سے زیادہ قریب پرہیزگار لوگ ہوں گے، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، کسی بھی قوم سے ہوں، کسی قبیلہ سے ہوں، کسی وطن سے ہوں، لیکن میرے سب سے زیادہ قریب متقین لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ. نصیحت تھی کہ اے معاذ دین پر عمل مت چھوڑنا، جتنا دین پر زیادہ عمل کرو گے اتنا میرے زیادہ قریب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. حضور کا قرب پانے کے لیے دین پر عمل ضروری ہے. بس اس حدیث میں دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے کیا فرمایا کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال کی خبر دی کہ حضور کو پتا تھا اپنے وصال کا، اسی لیے فرمایا آج کے بعد ملاقات نہیں ہوگی. حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ میرا وصال مدینے میں ہوگا، اسی لیے فرمایا تم میری مسجد میں آؤ گے. سبحان اللہ. حضور یہ بھی جانتے تھے کہ پہلے میرا وصال ہوگا، بعد میں معاذ بن جبل کا ہوگا، اسی لیے فرمایا تم میری مسجد میں آؤ گے، میرے مزار پہ آؤ گے. حضور یہ بھی جانتے تھے کہ معاذ بن جبل میری مسجد میں میرے مزار پہ آئیں گے، اس لیے فرمایا آؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے کوئی حضور کے علم کا موازنہ کہیں؟ جی سبحان اللہ. اللہ اللہ.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خبریں دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا، مسجد نبوی کا اور اپنے مزار کا ذکر کیا تو بتا دیا کہ میری قبر انور بھی مسجد نبوی میں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ. اور یہ ہجرت کا 10واں سال تھا. 11ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے. ہجرت کے 10ویں سال معاذ بن جبل کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا. اللہ اللہ، سبحان اللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جی. آپ کا وصال جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو شام کا گورنر بنایا تھا. تو آپ کا وصال بیت المقدس میں ایک آبادی ہے امواس کے نام سے، وہاں پہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی. پہلے آپ کی دونوں بیویاں اس مرض میں وصال فرمایا، اور پھر آپ کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبد الرحمن، ان کا بھی وصال ہو گیا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے تھے. اسی بیماری میں آپ کا بھی وصال ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے جی. تو وہ حدیث نقل فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیچھے گدھے پر بیٹھا ہوا تھا، سوار تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جانور پر 2 کا سوار ہونا بھی منع فرمایا. یہاں خود 2 سوار ہیں. دیکھیں نا، حدیث پڑھ کے غور و فکر کرنا پڑتا ہے. تو جہاں منع فرمایا علماء کرام نے لکھا وہاں منع اس جانور کے متعلق ہے جو جانور کمزور ہو، 2 کا بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو. جو جانور 2 کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس پر بیٹھنا جائز ہے. حضرت معاذ بن جبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. یقال لہ عفیر، اس گدھے کا نام جو تھا وہ عفیر تھا. فقال یا معاذ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ، هل تدری حق علی عبادہ، حق اللہ علی عبادہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے، کیا تم جانتے ہو؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا. سبحان اللہ. قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، بے شک بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ، اور اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے، بندوں پر رب کا حق ہے کہ بندے رب کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کفر نہ کریں. یعنی وہ کسی کو اللہ کا بیٹا نہ کہیں، کسی کو اللہ کی بیوی نہ کہیں، کسی کو اللہ کے برابر نہ کہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ جیسا کسی کو نہ سمجھیں. اگر ایسا کریں گے تو شرک ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہ کریں، اللہ کو وحدہ لا شریک جانیں، صرف اسی کی عبادت کریں، یہ اللہ کا حق ہے. اور بندوں کا حق جو اللہ پر ہے، یاد رکھیے اللہ پر کسی کا کوئی حق فرض نہیں ہے. یہ خود اس نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنی ذات پر خود لازم کر دیا ہے کہ میرے بندے ایسے نیک ہوں گے تو میں ان کو جنت عطا کروں گا. خود اس نے اپنے فضل سے کیا ہوا لازم، ورنہ اللہ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے. فرمایا اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے، بندے کا حق بنا دیا ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے. سبحان اللہ، اللہ اس کو عذاب نہ دے. فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگوں کو جا کے خوشخبری دے دوں کہ جو بھی مومن اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، جا کے خوشخبری سنا دوں؟ سبحان اللہ، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. قال لا تبشرهم فیتکلوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں لوگوں کو جا کے بشارت نہ دو، فیتکلوا، وہ بھروسہ کر بیٹھیں گے. کس پر؟ صرف ایمان پر. نہ نمازیں پڑھیں گے، نہ روزے رکھیں گے، نہ حرام سے بچیں گے، نہ حلال کی فکر کریں گے، بالکل بے پرواہ ہو جائیں گے عمل سے. یہ ایسا مت کرنا. سبحان اللہ. علماء کرام نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال فرما رہے تھے اس وقت آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنائی، اس لیے تاکہ علم پوشیدہ نہ رہے، جو علم کی بات ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک پہنچے. تو علماء کرام نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جو بشارت دی ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. تو علماء کرام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ دائمی عذاب نہیں دے گا. جس طرح کافروں کو عذاب ہوگا نا کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے،
اس طرح مسلمانوں کو، مومنوں کو عذاب نہیں ہوگا، ہمیشہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ ورنہ کئی ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں، بدکار ہیں، شرابی ہیں، سود خور ہیں، رشوت خور ہیں، ان کے لیے جہنم کی سزا ہے، وہ تو جہنم میں جائیں گے لیکن سزا پا کر چھٹکارا بھی پائیں گے، پھر جنت میں بھی داخل ہوں گے۔ تو یہاں جو ذکر ہے نا حدیث میں کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، دائمی عذاب نہیں دے گا، ہمیشہ کا عذاب نہیں دے گا، سزا کے لیے، کسی گناہ کی سزا کے لیے عذاب دے گا لیکن ہمیشہ جہنم میں ڈال دیں ایسا نہیں کرے گا۔ یعنی جو مومن ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے اگلی حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے درس سے حدیث میں ذکر کر دوں گا جی۔